ایمان پہ ہمارا خاتمہ فرمائے، اس کی دعا ہے۔ آمین۔ آپ لوگوں نے جس محنت و مشقت کے ساتھ یہ 2 روزہ پروگرام کیا ہے اور تسلسل سے کرتے جا رہے ہیں، اس کام کو کرنے میں آپ سبوں کا خون جگر شامل ہے۔ آپ کا اخلاص، آپ کی محنت، آپ کی مشقت، آپ کا صبر، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اتنا بڑا کام جذباتی طور پہ اگر آدمی ایک دوسرے سے لڑ جائے تو نہیں ہو پائے گا۔ جب کام ہوتا ہے تو کام میں کچھ کمی بھی ہوتی ہے، اور جب کمی ہوتی ہے تو اپنے مخلص کارکردگی کرنے والوں کو، کام کرنے والوں کو، ان کے بڑے کبھی کبھی سخت جملوں کا استعمال کر کے کام پر توجہ دلاتے ہیں، مگر وہ سخت جملے ان کو گلٹی محسوس کروانے کے لیے نہیں ہوتے، یا ان کی بے عزتی کرنے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ انہیں ابھارنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جو آدمی آپ کے ساتھ سخت جملوں کا استعمال کر رہا ہے، پہلے دیکھنا ہوگا کہ اس کا آپ سے تعلق کیسا ہے۔ اگر اس کا تعلق آپ سے محبت کا ہے تو وہ سخت جملے آپ کے لیے رحمت ثابت ہو جائیں گے، اور اگر اس کا تعلق آپ سے محبت کا نہیں ہے تو وہ سخت جملے دشمنی اور عداوت کا راستہ پکڑ لیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جتنے لوگ ہیں سب کے سب ایک دوسرے کے ساتھ دل دماغ کو لے کر ملے ہوئے ہیں۔ اب اس میں کوئی آپ سے چھوٹا ہے، کوئی آپ سے بڑا ہے۔ چھوٹوں کا مشورہ اگر بڑوں سے اچھا آ جاتا ہے تو قبول کر لینا چاہیے، ورنہ پھر بڑوں کے مشورے کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اور جو کچھ بھی کمی رہ جائے اس میں ہم سب اللہ سے اس کمی کی معافی مانگیں، اور آئندہ کے لیے یہ عزم کریں کہ اس سے بہتر ہم انشاءاللہ کام کریں گے۔ آپ کے جلسے میں میری آمد پہلی بار ہوئی ہے، اور میں نے جو کچھ محسوس کیا ہے آپ کے جلسے میں، سب سے پہلے تو میں اس کی مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ کا ڈسپلن، آپ کا نظم و نسق، آپ کی رواداری، اور اتنے بڑے مجمع میں کسی طرح کا اضمحلال نہ ہونا، یہ آپ کے خلوص کو درشاتا ہے۔ خلوص دل ہے اگر سلامت، مٹے گی ایک روز یہ کشاکش، تمہیں میرا نغمہ محبت کرے گا مجبور ہم نوائی۔ تو آپ لوگوں سے جو لوگ متفق بھی نظر نہیں آتے، ایسے لوگ بھی آپ کے خلوص کی مار برداشت نہیں کر پائیں گے، اور انہیں بھی آپ کا ساتھ دینے پر ان کا ضمیر مجبور کرے گا۔ تو جو لوگ اس سلسلے میں نگیٹو فکر کے رہے ہوں، نہ ان سے بحث کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ اس نگیٹو فکر کو اپنے اوپر مسلط کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ پازیٹیو اور مثبت انداز فکر میں اپنا کام کرتے چلے جائیے۔ آپ کے اسٹیج سے جو عنوانات دیے جاتے ہیں، یہ عنوانات انسان کی زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں بہتر رہنمائی کرتا ہے۔ مجھے ملا جلا کر کے آپ کا یہ طریقہ کار اتنا پسند آیا ہے کہ ملک میں جلسے تو بے شمار ہوتے ہیں، مگر جلسوں کے پیٹ سے صالحیت کا بچہ بھی پیدا ہونا چاہیے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آپ کے جلسے نے جلسوں کا فرض کفایہ ادا کیا۔ میں پھر ایک بار آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اتنا بڑا مجمع، ہاں آئندہ کے لیے ایک مشورہ میرا اور ہے، چونکہ اس میدان کا دامن تنگ ہو گیا ہے 1000 وسعت کے باوجود، بہت بڑا میدان ہے نو ڈاؤٹ، مگر یہ میدان بھی رات اپنی تنگ دامانی کا شکوہ کر رہا تھا، اور لگتا تھا کہ یہ میدان پھٹ جائے گا۔ میدان کے باہر جتنے لوگ اندر اتنے لوگ باہر، تو اب باہر والوں کے لیے ابھی سے آپ ایک انتظام کر لیجئے، LCD والوں سے بات پہلے سے کر لیجئے، جو بھی آپ کی منتخبہ تاریخ ہو، تاکہ باہر والے بھی مقرر کو دیکھ بھی سکیں، سن بھی سکیں۔ کبھی کبھی گفتگو متاثر کرتی ہے،
کبھی کبھی باڈی لینگویج متاثر کرتا ہے، کبھی کبھی ہنسی اور مذاق متاثر کرتا ہے، کبھی کبھی غم اور آنسو متاثر کرتا ہے۔ تو ان تمام تاثرات کو اپنے عمل میں سمیٹ لینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سامنے کبھی اے حقیقت منتظر نظارہ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، تو حقیقت منتظر کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، مگر حقیقت منتظر نے جو کچھ فرمایا ہے اس کے فرمان پر عمل کرنے والوں کی ذات اور عمل میں حقیقت منتظر کے جلوے ضرور دکھلائی دیں گے۔ ان جلووں کو دیکھنے کے لیے آپ کو LCD بھی لگا دینا چاہیے باہر، تاکہ باہر والوں کی بھی پریشانی ختم ہو جائے اور باہر والوں کو بھی ویسا ہی سکون ملے سننے کا جیسا سامنے والوں کو سننے کا سکون مل رہا ہے۔ یہ ساری بات ہے۔ دوسری بات، عنوانات تو ہمارے قاضی صاحب دیتے ہی ہیں اور اچھے عنوانات دیتے ہیں، عنوانات پہ گفتگو بھی ہوتی ہے، عنوانات پہ بولنے کے لیے علم بھی چاہیے، عمل بھی چاہیے، نفس شناسی بھی چاہیے، نبازی بھی چاہیے، حکمت عملی بھی چاہیے۔ بے شک بے شک، یہ ہر مقرر کے بس کی بات نہیں، بالکل نہیں۔ تقریر کرنا ایک الگ چیز ہے، تقریر کے ذریعے تحریک پیدا کر دینا، مومنٹ پیدا کر دینا، یہ دوسری چیز ہے۔ تو الحمدللہ آپ کے جلسے میں تقریر ہی نہیں ہوتی، تقریر کے بطن سے تحریک کا سیلاب سونامی کی طرح چھلکتا ہے، یہ ہم نے دیکھا ہے۔ اور انشاءاللہ اگر زندگی رہ گئی، دعا کیجیے، صحت و سلامتی رہ گئی، آنے والے اجلاس تک زندگی نے وفا کی، تو انشاءاللہ ہم آنے والے سال میں بھی آپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، بالکل حضرت، انشاءاللہ آپ ہی آئیں گے انشاءاللہ۔ نہیں، ہم خدمت کریں گے آپ کی، اس لیے کہ آپ اس لائق ہیں کہ آپ کی خدمت کی جائے، اور نتیجے میں آپ سے ہمیں دعا ملے گی۔ اور اگر ہم اس سے پہلے ہی انتقال کر گئے، اللہ آپ کو حیات رکھے آپ حضرت۔ سے ایک مخلصانہ اپیل یہ ضرور ہے کہ اپنی دعاؤں میں ہمارے لیے دعائے مغفرت کا انتظام ضرور کر دیں۔ اللہ اکبر۔ گناہگار آدمی ہیں، اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں سنی بنائے، آمین۔ رسول پاک کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپس میں مل جل کر رہیے گا۔ شیطان ہر قدم پر انتشار پیدا کرتا ہے، دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، آپ بچیے گا اس سے، اور اس سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے 5 وقت کی یہ حاضری۔ یہ 5 وقت کی حاضری میں ہر وقت انسان ایک وقت سے لے کر دوسرے وقت تک اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا ہے۔ میں پھر جا رہا ہوں اس دربار میں، کیا منہ لے کے جاؤں؟ میں تو ابھی کہا کہ آیا تھا گناہ نہیں کریں گے، برائی نہیں کریں گے، بے حیائی نہیں کریں گے۔ ابھی صبح کی نماز میں وعدہ کر کے آیا ہوں، تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، اور ظہر کے وقت تک معلوم نہیں کس کے سامنے جھک گئے، کبھی جھوٹ کے سامنے جھک گئے، کبھی برائی کے سامنے جھک گئے، کبھی ظلم کے سامنے جھک گئے، کبھی غیبت اور چغلی اور حسد اور شر کے سامنے جھک گئے۔ اے اللہ ہم پھر تجھ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ معاف کر دے۔ تو فجر کے وقت سے لے کے ظہر کے وقت تک کے بیچ میں جو غلطیاں ہوئی ہیں، یہ ظہر کے وقت پھر اس کے سامنے اعتراف جرم کریں۔ اللہ کہتا ہے تم دعا کیا کرو میں قبول کروں گا، تم توبہ کیا کرو میں بخشوں گا۔ اس لیے میرے بھائی یہ 5 وقت کی نمازوں کا دامن کبھی مت چھوڑنا۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمارے لیے قبر کا سہارا ہے، حشر کا سہارا ہے، جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اچھا رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، اہل و عیال کو اچھا رکھے۔ یہ چند جملے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر آپ کی محنت کو سلام، آپ کے صبر و استقامت کو سلام، اور آپ جیسے مخلص نوجوانوں کی نوجوانی کو سلام۔ آپ اپنے بچوں کو بھی، رات بھی میں نے کہا کہ آپ کو بہت لمبا چوڑا کام نہیں کرنا ہے، صرف اپنا گھر سنبھال لینا ہے، اپنے گھر کی بیٹی سنبھال لینا ہے، اپنے گھر کا بیٹا سنبھال لینا ہے، اپنے ماں باپ کو سنبھال لینا ہے، اپنے گھر، اپنی چہار دیواری تک آپ اسلام قائم کر دیجیے۔ ہر مسلمان اگر اپنے گھر میں اسلام قائم کر دے تو اسلام پوری دنیا میں قائم ہو جائے گا۔
اور یاد رکھیے گا ہماری بدعمالی کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ سارے عذاب آ رہے ہیں۔ اگر ہم اچھے اعمال کے مالک ہو جائیں، دنیا کو اچھے اعمال پسند ہیں، دنیا کو اچھا عقیدہ پسند ہے، دنیا گمراہ ہے، بھٹکی ہوئی ہے، اور اس کے بھٹکنے میں ہمارا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، اس لیے کہ ہم نے دامن رسول چھوڑ رکھا ہے، صرف زبان سے نعرہ لگاتے ہیں۔ دامن رسول پکڑنے کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کی ہر سنت کو ہم اپنے عمل سے زندہ کریں۔ جب ہم اپنے عمل سے ہر سنت کو زندہ کریں گے، ہر جگہ با اخلاقی ہی نظر آئیں گے، تو بد اخلاقوں کو بھی اخلاق کی ہوا لگے گی، اور یہ سب کے سب آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ آپ ان تمام امور کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ دوسری بات، یہ جو مساجد میں تاریخ اسلام سنانے کا سلسلہ جاری ہے، صرف سنیے مت، پڑھیے بھی، ہندی زبانوں میں بھی آ چکے ہیں۔ کوشش کیجیے کہ اردو آپ کے ہر گھر میں ہے، اس لیے کہ اردو ہی ہمارے اسلامی تاریخ کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ جتنی زیادہ اچھی اردو آپ کی ہوگی، اتنا ہی زیادہ تاریخ اسلامی سے آپ فائدہ اٹھائیں گے، عقائد ایمانی سے آپ فائدہ اٹھائیں گے، اسلامی اعمال سے آپ فائدہ اٹھائیں گے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ ساری چیزیں کریے، پڑھیے، پڑھنے کا نظم و نسق ضرور پیدا ہو جانا چاہیے، اور گھبرائیے مت زمانے سے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے اوپر چھوڑیے، اور اللہ سے اس کی نصرت اور مدد مانگیے، انشاءاللہ آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اچھا رکھے، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔